السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پکھڑا لک گنڈ دیندا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بکھڑے کے، جسے گوکھرو بھی کہا جاتا ہے، خارخسک کے نام سے معروف ہے اور انگلش میں اسے ٹریبیولس ٹیرسٹرس کہا جاتا ہے، اس کے 5 مین فائدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ بھی یہ بات تسلیم کریں گے کہ یہ واقعی بڑے کام کی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی شناخت کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے اس طرف بھی بکھڑا لگا ہوا ہے اور ادھر بھی دور دور تک جہاں نظر جاتی ہے یہ کھالے کے کنارے پہ بکھڑا لگا ہوا ہے۔ اس کی شناخت کر لیجیے۔ کچھ اس طرح کا اس پہ کانٹے دار پھل لگتا ہے، اس کے پتوں کو دیکھ لیجیے، اور اس کا یہ چھوٹا سا جو پھول ہے اس کی شناخت کر لیجیے۔ یہ اسی طرح زمین پر پھیل کے لگتا ہے اور جہاں بھی ہو تقریباً کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ پنسا اسٹور سے بھی بڑی مناسب قیمت پہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن پہلے اس کے 5 مین فائدے آپ سمجھ لیجیے۔ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ یہ امیونٹی کو، قوت مدافعت کو بہت مضبوط بناتا ہے، کیونکہ بکھڑے میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اینٹی باڈیز کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ کوئی بھی امراض پیدا کرنے والے اجسام جب ہمارے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو دفاعی رد عمل کے طور پر ہمارے بدن میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جتنی زیادہ پیدا ہوتی ہیں اینٹی باڈیز، اتنا ہی ہمارے بدن کو تحفظ ملتا ہے اور ہم امراض کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اتنی ہی ہماری قوت مدافعت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو بکھڑا اینٹی باڈیز کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، جس کا کل ملا کے مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمارے بدن کو تحفظ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ شوگر کو اور ہائی بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک تو انسولین کی سینسیٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے، جس سے شوگر جسم میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون میں شوگر کا لیول نارمل سطح پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہماری بلڈ ویسلز کو، خون کی نالیوں کو ریپیئر کرتا ہے، ان میں جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ان کی انفلیمیشن کو، ان کی سوزش کو ختم کرتا ہے، نائٹرک آکسائڈ کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، جس سے ہماری بلڈ ویسلز اندر سے صاف ہو جاتی ہیں، خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے، خون زیادہ اچھے طریقے سے نالیوں میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ ہے کہ یہ مسلز کو، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور تھکاوٹ کے اثرات کو دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آغاز میں آپ کو بزرگوں کا مقولہ بتایا ہے کہ پکھڑا لک گنڈ دیندا ہے، اسے پنجیریوں وغیرہ میں موسم سرما میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بکھڑے کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پہلے توے پہ، پھر اسے کوٹ لیتے ہیں اچھی طرح، اور تھوڑا سا یعنی پہلے اسے گرم کرنا ہے، کوٹ لینا ہے اچھی طرح، اور کوٹنے کے بعد اسے چھان کر پھر دیسی گھی وغیرہ میں تھوڑا سا براؤن کر لیتے ہیں، اور جو بھی پنجیری بنائی ہے یعنی چنے وغیرہ، اس میں مغزیات یا گوندیں لوگ شامل کر لیتے ہیں، اس میں ایک انگریڈینٹ کے طور پہ کچھ مقدار بکھڑے کی بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ پٹھوں کو بہت طاقت دیتا ہے، کمر درد، جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور جو تھکاوٹ اور سستی کے اثرات بدن پہ حاوی رہتے ہیں ان اثرات کا خاتمہ کرتا ہے، بندہ انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے فائدے کی طرف۔ یہ بہترین مدر بول اور مدر حیض ہے، یعنی پیشاب اور حیض کی رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب صحیح طرح سے کھل کے نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے، بڑی پریشانی بنی رہتی ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کو خارج کرنے میں بھی بہت مددگار ہے، بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے 5ویں فائدے کی طرف، جو صرف شادی شدہ مرد و خواتین کے لیے ہے۔ اس میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو بہتر بنانے کی، اس کی افزائش کو بہتر کرنے کی صلاحیت ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو ہمارے جنسی جذبات کو پیدا کرنے کا اور ان کو بہتر کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو جن مرد و خواتین میں ازدواجی معاملات خراب ہو چکے ہیں، یعنی اگر
बात करें मर्द के पहलू से, वीकनेस, कमज़ोरी वगैरह है और रग़बत नहीं होती अज़दवाजी ताल्लुकात की। और इसी तरह ख़वातीन में भी बाज़ औक़ात ये मसला हो जाता है, उन्हें बिल्कुल रग़बत नहीं रहती जिमा की और वो अज़दवाजी ताल्लुकात से कह लें कि बेजार हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में बखड़ा मददगार साबित होगा। ये ख्वाहिश को बेहतर बनाएगा और अज़दवाजी मामलात को भी बेहतर करेगा। बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की, तो कमर दर्द वगैरह के लिए या थकावट के लिए या पट्ठों को तवानाई पहुंचाने के लिए तो मैंने जिक्र कर दिया कि पंजीरी वगैरह में इसको शामिल किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये सारे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं इसके जोशांदे से। तरीकाकार ये है, आप पंसार स्टोर से बखड़ा ले लेंगे या बाहर से इसे कलेक्ट कर लेंगे और खुश्क शुदा बखड़े को थोड़ा सा कूट लीजिए। बेहतरीन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कूट लेना है आपने। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, बड़ा जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, वो आपने बखड़ा डाल देना है। सुबह को खाली पेट नथार के आप उसका पानी पी लीजिए। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर सकें तो रात भर ये भीगा रहे, सुबह को आप थोड़ा सा उसे गरम कर लें और गरम करने के बाद उसे पुन लें, नथार लें। ये आप खाली पेट पानी पी सकते हैं। इसी तरह सुबह शाम खाने के बाद, खाने के आधा पौना घंटा बाद 500 mg का एक कैप्सूल फिल किया हुआ भी आप ये खा सकते हैं, या वैसे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसका पाउडर भी खाया जा सकता है। लेकिन इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत, जिसमें किसी तरह के मुज़िर असरात का अंदेशा नहीं है, वो यही है कि आप रात भर इसे भीगा रहने दें और सुबह को खाली पेट या खाने वगैरह के बाद वो पानी आप नथार के पी सकते हैं या गर्म करके उसे पुन के पी सकते हैं। इसमें हस्बे ज़ायका शहद वगैरह भी थोड़ा सा शामिल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।